السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج جب ہم اس لائیو پروگرام کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہم گزشتہ ہفتے پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو یقینی طور پہ یہ ہے کہ گزشتہ ماہ چونکہ ماہ رمضان المبارک تھے اور ماہ رمضان المبارک میں ایک جو ماحول ہوتا ہے وہ ماحول مذہبی ہو جاتا ہے، اور اس مذہبی ماحول میں زیادہ تر جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ سرگرمیاں جو ہوتی ہیں وہ لوکل ہوتی ہیں۔ انٹرنیشنل سرگرمیاں بھی تھیں جس میں IMF کا وفد بھی آیا، اس سے ملاقات بھی ہوئی اور اسٹاف لیول معاہدہ بھی ہو گیا، $1 ارب ملنے کی امید بھی پیدا ہو گئی، بہت سارے دیگر جو ہے سرگرمیاں رہی، لیکن زیادہ تر سرگرمیاں جو رہتی ہیں وہ لوکل رہتی ہیں، جس میں کہ اکثر جو ہے آپ کے اسینشل آئٹمس میں کی خریداری، ان کی طرف زیادہ دباؤ، ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ، اور پھر اس کے بعد جو ہے قیمتوں میں اضافہ، یہی سب چیز چلتی رہتی ہے۔ لیکن بہرحال ماہ رمضان المبارک میں بھی اللہ کا کرم ہے کہ بڑا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ بڑا اچھی طرح سے جو ہے ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ گزر گیا، اور ماہ رمضان المبارک میں ایک دہشت گردی کی بھی جو عنصر ایک خطرہ تھا اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو محفوظ رکھا۔ اب رہی بات یہ کہ اس کے بعد اچانک جو ہے عید آئی، عید کے بعد جو ہے چونکہ پہلے سے خبر تو تھی کہ امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا کے جو تجارتی ٹیرف پہ اس میں اضافہ کرنے جا رہا ہے، اور کل جو ہے کوئی لسٹ آئی اور اس کے اندر پاکستان پر 29% جو ہے وہ ٹیرف عائد کر دیا گیا، یعنی کہ پاکستان سے جو مال وہاں جائے گا وہ یقینی طور پر 29% جو ہے مہنگا ہوگا، اور اس کی وجہ سے یقینی طور پر جو کاسٹ آف ڈوئنگ پاکستان کے اندر ہے جو مصنوعات کی، جب وہ وہاں جائیں گے وہ 29% اس میں جب اضافہ ہوگا تو یقینی طور پر ایک جو خطے کے دیگر ممالک کے مصنوعات ہے اس سے مقابلہ کرنے میں کچھ مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن بہت خوشائند بات ہے کہ گزشتہ روز پرائم منسٹر پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے قوم کو ایک نوید دی کہ بجلی کے نرخ میں تقریباً جو ہے وہ 7 سے 7.5 روپے کے قریب جو ہے انہوں نے ریلیف دیا۔ انہوں نے جو گھریلو صارفین کے لیے 7 روپے 41 پیسے اور صنعتی صارفین کے لیے 7 روپے 59 پیسے کی ریلیف دیا، تو یقینی طور پر تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ریلیکسیشن ملے گی۔ اس میں یقینی طور پر کچھ سیاسی جماعتوں کا، خاص طور پر جماعت اسلامی کا بہت بڑا کردار رہا کہ ان کی جو ایک کاوش رہی، ان کی جو ایک جدوجہد رہی، اس کا ایک ثمر ملا۔ اس کے علاوہ بھی صنعتکاروں اور تاجروں نے جو بھی احتجاج کیا کہ IPPs سے مذاکرات کی جائیں اور IPPs کے ذریعے جو ان کو معاہدہ ختم کیا جائے، جس کی وجہ سے 6 سے 7 IPPs کے ساتھ ان کا معاہدہ ختم ہوا اور جن کے ساتھ مذاکرات ہوئے، جس کا ریلیف جو ہے وہ عوام کی طرف پرائم منسٹر نے منتقل کر دیا ہے، لیکن مزید اس میں کمی کرنے کا مطالبہ تاجر کر رہے ہیں۔ آج اس اسٹوڈیو میں چونکہ پروگرام در حقیقت میں زیادہ تر ہم اکنامکلی پروگرام کرتے ہیں، اور اکنامکلی پروگرام میں ہم آج جو اس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ یہی ہوگا کہ ملک کی معیشت اور سیاست جو ہے وہ کس طرح چل رہی ہے، اور جو مہمان آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے میں آپ کا پہلے تعارف کرواتا چلوں، اس کے بعد ہم مزید آگے چلیں گے۔ تو آج میرے پہلے مہمان ہیں جناب شیخ محمد تحسین صاحب۔ شیخ محمد تحسین صاحب جو ہیں یہ ہیں صدر فباٹی، یعنی فیڈرل میڈیا ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے، اس کے علاوہ یہ صدر بھی ہیں کراچی بیکرز اینڈ سویٹس ایسوسی ایشن کے۔ یہ 2 عہدہ رکھتے ہیں اور کافی زیادہ فعال شخصیت ہیں، لیکن ذرا پس پردہ رہتے ہیں۔ آج ہم نے زبردستی ان کو یہاں منتخب کیا ہے۔ تھینک یو۔ میرے دوسرے مہمان ہیں الیاس میمن صاحب۔ الیاس میمن صاحب بے لاکھ تبصرہ کرنے والے ہیں اور اپنے تاجر برادری میں جو ہے وہ بڑے کھرے اور سچے آدمی ہیں، تو وہ بھی جو ہے آج یہاں موجود ہیں، اور الیاس میمن صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں طارق روڈ ٹریڈرز الائنس کے۔ تھینک یو الیاس بھائی۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب محمود حامد صاحب۔ محمود حامد صاحب بھی میرے پروگرام میں آتے رہے ہیں، اور محمود حامد صاحب بھی جتنے بھی وہ بزرگ ہوتے رہے ہیں لیکن ان کی جو ایک انرجیٹک جو ان کی جو سرگرمیاں ہیں، اور وہ بہت زیادہ جو ہے انرجیٹک بھی ہیں اور اپنے موضوع پہ بہت دسترس بھی رکھتے ہیں۔ آج یہاں جو موجود ہے محمود حامد صاحب، یہ صدر اور پاکستان آرگنائزیشن آف اسمال ٹریڈز اینڈ کاٹیج انڈسٹری کے، اور اس کے علاوہ چیئرمین ہیں لا اینڈ کاٹیج انڈسٹریز ایکشن کمیٹی کے۔ تھینک یو محمود احمد صاحب۔ ہم یہاں موجود ہو گئے، اب ہم شیخ صاحب سے چلتے ہیں۔ شیخ صاحب سے سب سے پہلے کوشچن کر لیتا ہوں۔ سر، فباٹی فیڈرل میڈیا ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری کے آپ صدر ہیں۔ انڈسٹری جو ہے وہاں پہ زیادہ تر ایکسپورٹ کی انڈسٹری زیادہ ہے فیڈرل میڈیا میں، یہ بجلی کی قیمتیں کم ہوئیں یا 29% ٹیرف لگا، اس سے آپ کی کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی صنعت پہ کیا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا؟ سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا پرائم منسٹر کو کہ انہوں نے یہ انیشیٹ کیا، جس کا کہ کافی عرصے سے وعدہ چل رہا تھا۔ ہماری 2 میٹنگز پہلے آرمی چیف سے بھی ہو چکی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ فرسٹ کوارٹر میں ریڈیوس ہوگا، تو وہ الحمدللہ یہ پہلی سیڑھی اس پہ ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جتنے IPPs سے معاہدے ہوئے ہیں
اور کافی سے جیسے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ ابھی کافی سے ہونے ہیں، تو اگر وہ ہونے کے بعد اس میں مزید ریلیکسیشن کی انتہائی ضرورت ہے انڈسٹری کو، لوکل انڈسٹری کو بھی اور ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کو بھی، دونوں کو، اور کمرشل بھی ہمیں جو ہے نا اس کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ اس کو مزید ریڈیوس کیا جائے، اور دوسرا جو ہماری پہلے بھی بات چیت ہو چکی ہے کہ اس کو 9 سینٹ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کے لیے 9 سینٹ پر یونٹ پہ لائے، جو انٹرنیشنل ہے، جو انٹرنیشنل، جی، تاکہ ہم کمپیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے، ورنہ ادروائز ہمیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہمارے کمپٹیٹر ہیں وہاں پہ ان کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور یوٹیلیٹیز جو ہے نا وہ ایز کمپیئر ٹو پاکستان کے وہ بہت کم ہے، تو وہ ہمیں کمپٹیشن مشکل ہوتا ہے۔ اب دوسرا جیسے آپ نے یو ایس اے کی مثال دی، تو وہ یو ایس اے کو بھی اگر ہم نے ایز اے اس کو جو ہے نا چیلنج لینا چاہیے، اور اس میں جو چیزیں صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے کمپٹیٹر ہیں یہ ڈیوٹی ان پہ بھی لگی ہے، تو اس طریقے سے ہمیں وہاں پہ اس کو چیلنج لے کے اگر ویتنام پہ، بنگلہ دیش پہ ہم سے زیادہ ہے تو ہم اس کو کمپیٹ کر سکتے ہیں، ہمیں اور اس کو بنگلہ دیش میں 10% ہے، نہیں 37%، بنگلہ دیش پہ 37 لگی ہے، انڈیا پہ 26 ہے، پاکستان پہ 29 ہے، تو اس طریقے سے لگی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ ہماری امپورٹ جو ہے وہ انڈیا یو ایس اے سے وہ $4 بلین کے قریب ہے، اور جو ایکسپورٹ ہے $7 بلین کے قریب ہے، تو ہمیں اس کے ٹیرف کو ریڈیوس کرنا چاہیے، امپورٹ کے ٹیرف کو، تاکہ اگر امپورٹ کے ٹیرف کو ہم ریڈیوس کریں گے تو ہماری ڈیوٹی آٹومیٹیکلی، کیونکہ جو یو ایس نے جو ٹیرف لاگو کیا ہے وہ ریسیپروکل کی بیس پہ ہے، کہ جتنی ہم نے، جیسے ہم نے 58% امپورٹ پہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تو انہوں نے اس کی آدھی لگا دی، تو جس ملک کا بھی جو ریٹ تھا اس نے اس کا ہاف کر دیا۔ اگر ہم اس کو 10, 12, 15% پہ لے آئیں گے تو یہ ہمارے لیے ایک کہتے ہیں کہ 58% چارج ہے امپورٹ پہ، جی ہاں، امریکہ سے 58%، جی ہاں، جس پہ کہ انہوں نے 29% یہ لگایا۔ لیکن بات یہ ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہونے سے کاسٹ آف ڈوئنگ تو کم ہوگی نا، کاسٹ آف ڈوئنگ کم ہوگی، میرے خیال میں انڈسٹریز نے مزید 6 سے 7 روپے کمی کا مطلب مطالبہ کیا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، اسی طریقے سے کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنلی پیٹرول کی پرائزز بھی ریڈیوز ہو رہی ہیں، آج بھی ریڈیوز ہوئی ہیں کافی، تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس کی ایک تو یہ ریڈیوز ہونا چاہیے، مزید الیکٹریسٹی کی اور گیس کی پرائزز کو ریڈیوز ہونا چاہیے تاکہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں، اور دوسرا جو امپورٹ ڈیوٹی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم یو ایس کی امپورٹ ڈیوٹی کو اگر ہم یہاں پہ کچھ کم کر سکیں تو اس سے یہ ہے کہ ایکسپورٹ کی ڈیوٹی بھی ہماری کم ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں جو ہماری ڈسٹریبیوٹر سے اور لوگوں سے بات چیت ہوئی تو سلسلہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی انفلیشن کے چانسز ہیں، یو ایس میں انفلیشن۔ اچھا، اب اس میں یہ ہوگا کہ کیونکہ تمام ممالک پہ ڈیوٹی لگی ہے 19-20 تھوڑا بہت کم زیادہ سے، تو پرچیزنگ پاور کا اتنا ایشو آئے گا کہ لوگوں کو کہ پھر وہ پرچیزنگ پاور اتنی نہیں لیکن رہے گی۔ امریکہ سے آپ کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا سب سے بڑا فرق ہے 17% ایکسپورٹ آپ کی صرف امریکہ کے لیے، امریکہ کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ تاجروں نے، پاکستان بزنس کونسل اور فیڈریشن نے بھی یہ بات مطالبہ کیا کہ یورپ کی طرف جو آپ کا جو آپ کو رعایت ملتی ہے اس رعایت کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ دی جائے اور یورپ کنٹری سے تعلقات کو بہتر کرے، اس لیے کہ امریکہ سے آپ کے ٹیرف کی کمی ہونے کی توقع نہیں ہے۔ یہ سیاسی فیصلے ہیں، یہ سیاسی فیصلے ہیں، یقینی طور پہ آپ کو اس پہ آپ بڑن لگے گا۔ مجموعی طور پہ کراچی کے تاجر و صنعتکار کا مطلب کہ ایک خوشائند بات ہے یہ، لیکن کتنا آپ کے ایکسپورٹ میں کمی ہونے کی توقع ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں چیلنج لیں اور صحیح کریں تو ہم اس کو کمپیٹ کر کے اپنے مختلف ممالک، جو ہمارے تائیوان کا ریٹ زیادہ ہے، بنگلہ دیش کا ریٹ زیادہ ہوا ہے، تو ہم ٹیکسٹائل میں اس کو کمی کو دور کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر ہم اپنی امپورٹ ڈیوٹی میں یو ایس اے سے جو ہماری امپورٹ ڈیوٹی جو ہماری 58% ہے، اگر ہم اس کو بیلنس کچھ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایز اے اپارچونٹی بھی ہم لے سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایک تو یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف اگر الیکٹریسٹی کے جیسے ریٹ کم ہوا اور اس کو مزید اگر ہم 9 سینٹ پہ لے آئیں گے انڈسٹری کے لیے، ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے اپارچونٹی بھی بن سکتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں الیاس صاحب، آپ تو ماشاءاللہ رمضانوں میں خاص طور پہ جو لوکل مارکیٹ کی بات کریں تو اس میں تو آپ اس کے بادشاہ تھے، کافی زیادہ آپ جانتے بھی ہیں۔ طارق روڈ ایک بہت زیادہ پوش علاقہ بھی ہے، کیا صورتحال رہی اس دفعہ رمضان میں؟ 25 سے 30% کاروبار رہا، 70-75% کاروبار نہیں تھا۔ چاند رات کو تو 10% کاروبار ہوا ہے۔
کاروبار ہی نہیں تھا. ہم تو کیمپ 15 دن کیمپ لگا کے بیٹھے ہوتے ہم اندازہ کر رہے تھے. بڑی مشکلات تھی, بیچارے غریب آدمی جو خریداری کرنے شاپنگ, ونڈو شاپنگ زیادہ تھی, اندر شاپنگ نہیں تھی. ہم نے پل جانے کا پورا یہ آپ چاند رات کی بات کر رہے ہیں؟ چاند رات کے عام دنوں کی بات بھی کر رہا ہوں, عام دنوں کی بات بھی کر رہا ہوں. کسٹمر نہیں تھا ہماری, تو ہر رابطے میں تھے نا, سارے رابطے میں تھا. معلوم کیا پوزیشن پوچھ رہے تھے بھائی, بڑی بڑی شاپنگ سینٹر ہے, نام نہیں لینا, جو معلوم کر لیتے تھے کیا پوزیشن. کام کی پوزیشن نہیں تھی. 25 سے 30% کاروبار تھا, 75% کاروبار نہیں تھا. میں نے پہلے صرف بھی نکالی, سب بولا بھی اس بات پہ, اور سب کو پتا بھی ہے. اور چاند رات کو تو 10% کاروبار تھا. چاند رات کو 11:30 بجے سناٹا ہو گیا. اچھا اس کی بات یہ ہے, چاند رات کا مسئلہ یہ کہ چاند رات میں, یہ میرے خیال میں میری بچپن سے لے کے اب تک, اس بڑھاپے تک, میرا خیال ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پہلے سال میں کہ ایک ہفتہ پہلے پتہ چل گیا تھا کہ عید کس دن ہے. صحیح بات, صحیح کہہ رہے ہیں. کیا خیال ہے اس میں کہ 31 مارچ کو عید ہے, پیر کے دن؟ یہ میرے خیال میرے بچپن سے اب تک میں نے کبھی بھی نہیں سنا اس میں کوئی پوپل جی کا کردار نظر نہیں آیا. پوپل جی کا ایک بار وہ بتا دو, اب چاند رات میں 5-6 سال سے دیکھو چاند رات کو رش ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں, لوگوں نے پہلے سے خریداری کر لی تھی. صحیح بات, یہ حقیقت بات ہے. حقیقت یہ بات ہے, سیل لگی تھی, سیلوں میں خریداری چلے گئے. بالکل. دوسری بات ہے کہ آج کل مالز وغیرہ جو مختلف کھل گئے نا, کھل گئے, مال بھی کھل گئے. اور دوسری بات ہے کہ تھوڑی مہنگائی کے حساب سے ہر آدمی کتنا پرسنٹ مہنگائی کی تھی پچھلے سال سے اس سال میں, کتنے فرق تھا؟ مہنگائی تو ہے نا میرے پاس, ہر چیز مہنگی ہے. مہنگا ہوا, ہاں ہر چیز مہنگی ہے. پرچیزنگ آپ آدمی جس کی 40,000 بچے 5-6 بچے کیا شاپنگ کرے گا یار؟ صحیح کہہ رہا ہوں. وہ شاپنگ ہی نہیں کر سکتا. اپنے گروسری کا سامان کرے گا, افطار کا انتظام کرے گا, اسکول کی فیسیں بھرے گا, بجلی کا بل بھرے گا, وہ کس طرح شاپنگ کر سکتا ہے؟ آپ یقین ماننا, میں آپ سے حلویہ جس کی 50,000 تنخواہ تھے میرے سے راشن مانگ رہے تھے. اللہ یہ پوزیشن آ گئی. اچھا ہاں, راشن پہ مجھے یاد ہے, آپ تو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے ٹرسٹی بھی ہیں, اور آپ لوگ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. آپ ماشاءاللہ کافی زیادہ ویلفیئر کا کام بھی کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, موجودہ سال رمضان میں, پچھلے سال رمضان مقابلے میں جو لوگوں کی طلب تھی راشن کی, وہ بڑھی یا اتنی تھی؟ بڑی ہے. راشن پیسے کیش مانگ رہے تھے, اور زیادہ تو کیش ہی لوگ مانگے. کیش دے تو ہم شاپنگ بھی کر دیں گے, بچوں کی عید کی خریداری بھی کر دیں گے. اچھا, بہت زیادہ مطلب پچھلے سال کے مقابلے میں بہت زیادہ. میں بولا جی کی 40-50 وہ راشن مانگ رہا تھا, مجھے راشن دو. آدمی کیا کر سکتا ہے بتائے نا. یہ تو حکومت کا کام ہے, ہم کر رہے ہیں نا, سوشل ویلفیئر والے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. کوئی کیسی کو بھی, ہر آدمی کام کرنے کو تیار ہے, لیکن یہ حکومت کا کام ہے. حکومت نے 1% کا اس میں ساتھ نہیں دیا, کسی ساتھ کے نا بہت زیادہ. کیا ساتھ دے گی حکومت؟ کیا کرے گی؟ کچھ بولے, کچھ بات کری کہ مہنگائی سستی کری, کوئی پرابلم. میرا خیال ہے کہ بجلی کے ریٹ جو کم ہوئے, اس سے تھوڑا فرق پڑے گا. بجلی کے ریٹ کم, کچھ بھی کیا کم ہوئے یار. اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈالنے والی بات ہے. 7.5 روپے کم, 7.5 بھائی ٹیکس کم کرا, ٹیکس کم ہوا. کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیجیے, اگر میں بھی بیٹھا ہوں, یہ بھی بیٹھا ہوا, اندازہ ہو جائے گا بجلی کے پہلے. اندازہ ابھی میں کچھ بھی بولنے نہیں چاہ رہا, اندازہ کتنا بل کا فرق ہے. ہم نے آپ کو بولنے کے لیے آپ کو, میری بات, جو ہمارے مال کا 18-20 لاکھ کا بل ہے, ہمیں پتہ چل جائے گا کتنا بل آ رہا ہے, پتہ چل جائے گا. مطلب اس مہینے کے بعد کا, مطلب اندازہ ہو جائے گا ہم کہاں کھڑے ہوئے, ہم کہاں کھڑے ہوئے. پھر اس پر آپ بولیں گے ہم, آپ کیا فرق آیا, پتہ چل جائے گا آپ کو, اندازہ ہو جائے گا. تو آپ یہ سمجھنا چاہ رہے, کہنا چاہ رہے کہ لوگوں میں آپ قوت خرید بالکل ختم ہو گئی. بالکل ختم. آپ تو پورا رمضان گھومے ہیں. آپ تو ایک میں تو آپ کو پوری ویڈیو دیکھتا ہے, ساری ویڈیو دیکھتا ہے ماشاءاللہ, اور بڑا اچھا بولتے رہے آپ. میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ مہنگائی کو بڑھانے میں جتنا قصور حکومتوار نہیں ہے, اتنے زیادہ قصور ہم. اور آپ نے کہا سبزی منڈی سے مہنگا رہا, آپ نے شور مچایا تھا. آپ نے, میں نے منڈی میں گیا, میں منڈی میں تھا, منڈی میں جو ماشا خور اور دوسرے لوگ, ایمانداری کی بات ہے, آپ نے کھل کے بولا ہے یار. یہ روزہ رکھ کے اتنی لمبی داڑھی کر کے, باہر جھوٹ بول کے, اور کم وزن دے کے سامان دے رہے ہیں, جبکہ قرآن ہمارا کہتا ہے کہ جناب جس نے کم تولا وہ ہم میں سے نہیں ہے. حقیقت میں آپ یقین کیجئے کہ وہاں پر ایک مافیا بیٹھی ہوئی ہے. اور رہی بات یہ کہ حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں آتا. یہ مجسٹریسی نظام وغیرہ یہ صرف نمائشی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب نمائشی. چلے جی محمود صاحب, میں تو آپ کو مبارکباد دوں گا سر, کہ آپ کی جو جماعت ہے, جماعت اسلامی, آپ اس سے ایفیلیٹڈ بھی ہیں. بڑا ان کی جدوجہد تھی جس کی وجہ سے بجلی کے بل کی طرف جو ہے لوگوں کی توجہ کی, آئی ٹی وی سی کی طرف توجہ کی, اور تھوڑا سا اس کا ثمر نظر آ رہا ہے. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ بلال صاحب. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مبارکباد کی جو مستحق ہے وہ قوم ہے, وہ تاجر برادری ہے, جنہوں نے یکسو ہو کے ساتھ دیا. اور میں یہ جو تحریک ہے اور یہ جو دھرنا 14 روز چلا, جو 26 جولائی سے اور 8 اگست تک, اس میں جو ہے جو سب سے نئی بات جو رکھی ہے وہ حافظ نعیم صاحب نے پورے طبقات کو لے کے چلے. اب تو امیر جماعت اسلامی ہو گئے. وہ اس وقت کراچی کے امیر تھے, اس وقت کراچی کے امیر تھے جب انہوں نے تحریک شروع کی تھی. اور انہوں نے مطلب تاجر برادری کو خاص طور پہ, اس لیے کہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب یہ
ظالمانہ اضافے ہوئے ہیں تو ہمارے تاجروں نے بیشتر لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں. بیشتر لوگ عوام کے اندر سے لوگ خودکشی بل دیکھ کے اس کا دل کا دورہ پڑا اور مر گیا. بالکل بلال صاحب یہ ایک ایسا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ آئی پی پیز کے بارے میں جب یہ تحریک شروع کی حافظ نعیم صاحب نے تو لوگ کہتے تھے بھائی اس کا نام مت لو, آئی پی پی جو ہے یہ بھی مقدس گائے ہے. اچھا ایک بات تو ابھی آئی پی پیز کو جو شوشا مطلب کہ سب سے زیادہ جو انکشاف کرنے والے تھے وہ ذرا وفاقی وزیر خارجہ سابق, جی جی بالکل صحیح ہے. ان کا کردار بہت بڑا کردار ہے یار, کہ وہ آنکھیں انہوں نے کھلوائی ہیں, انہوں نے کھولی نا کہ جناب علی کہ انہوں نے گوہر اجاز صاحب نے پریس کانفرنس کی اور آئی پی پیز کے مطابق انہوں نے ایک چیز بتائی, ایک چیز ماننے والی بات ہے. آج یہ دیکھیں نا, یہ بات حافظ نعیم صاحب نے کہا کہ 28 ارب روپے ایک کمپنی کو دے دیے جس نے 1 یونٹ بجلی پیدا نہیں کی. بالکل بالکل اس طرح عوام کا خون نچوڑا گیا ہے. اور آپ آج بھی دیکھیں, میں جو ابھی ریاض بھائی نے کہا کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ, یہ بالکل صحیح کہا ہے. ہم اگر اس وقت آج ہمارا جو یونٹ ہے وہ 75 روپے 60 روپے ہے, اور یہ کہاں تھا 22 روپے اور 25 روپے کہاں لے گئے؟ 16 روپے. میں تو رعایت دے رہا ہوں نا, نہیں کہ یہ آپ دیکھیں یہ 2-3 سال کے اندر ہمیں کس جگہ لے گئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس ظلم نے یہ ہوا ہے کہ لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا رہے, 1 وقت کی روٹی مشکل سے کھا رہے ہیں. تو میں اس میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں حافظ صاحب کو کہ انہوں نے ایک مظلوموں کی اور غریبوں کی آواز بنے اور انہیں اس کو پریشر قائم کیا حکومت کے اوپر کہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اب میں اور جو بات مطالبہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ 27 آئی پی پیز کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہی مذاکرات, 27 آئی پی پیز کے مذاکرات کے نتیجے میں 1500 ارب روپے ریلیف ملا ہے جو لوٹ مار ہو رہی تھی عوام کے پیسے. بالکل بالکل. اب اس کے عوض میں عوام کو اونٹ کے منہ میں زیرہ 7 روپے کا دے رہے ہیں. 45 سرکاری آئی پی پیز ہیں, ان سے مذاکرات مکمل کیے جائیں اور ان کا ریلیف بھی عوام کو منتقل کیا جائے. میرے خیال میں کر رہی گورنمنٹ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہو رہی ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا, بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھ لینا میری بات, میری بات اس کے بارے میں یہی کہتے تھے نہیں ہوگا. نہیں دیکھیں عوامی طاقت, دیکھیں جو لوگ یہ کہتے تھے کہ عوامی طاقت کے آگے بھینس کے آگے بیم بجانا, کیا مظاہرے کر رہے ہو. ہم جاتے تھے کراچی کے اندر, ہم نے الیکٹرک کے ہیڈ آفس کے اوپر پتہ نہیں کتنے مظاہرے, میں بھی موجود تھا, میں بھی اس مظاہرے میں موجود تھا, آپ بھی تھا, میں موجود ہر جگہ کیے. تو یہ نظریہ بھی غلط ہو گیا کہ احتجاج کوئی رنگ نہیں لاتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل بالکل. میرے خیال مجھے ایک تھوڑا سا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں بریک پہ جاؤں گا, اس کے بعد آئیں گے تو یقینی طور پر مزید گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام در خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور گفتگو جو ہو رہی ہے وہ پرائم منسٹر کی بجلی میں جو ریلیف دی یا امریکن گورنمنٹ کی جانب سے پاکستان پر جو ٹیرف عائد ہوا یا ماہ رمضان المبارک جو گزشتہ ماہ گزرا اس میں انفلیشن کی کیا صورتحال تھی اور مزید جو ہمارے تاجر و صنعت کار کے کیا مطالبات ہیں اور کیا کریں. شیخ صاحب آپ پہ تو خیر جبل ذمہ داری ہے, سویٹس اینڈ بیکرز کے بھی آپ ہیں اور آپ فباٹی کے بھی ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو ایس ایم ایز ملیں گے نا, اس کو آپ سویٹ اینڈ بیکرز والوں کو یا کاٹیج انڈسٹری ملیں گے ایس ایم ایز کو, اور یہ ایک لارج مینوفیکچر سیکٹر ہو گیا آپ کا فباٹی. ان دونوں کے درمیان آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ یہ پرابلم میں کون ہے, اوپر والے پرابلم میں یا درمیان والے پرابلم میں؟ اس وقت دونوں پرابلم ہیں اگر دیکھا جائے تو, اور دونوں کے مسائل الگ الگ ہیں اور مشترکہ بھی ہیں. جیسے اگر ہم انڈسٹری کو دیکھیں جو اس میں میڈیم اور اسمال دونوں سفر کر رہی ہے, پانی کا بہت زیادہ پرابلم ہے اور گیس کا بھی ہے. گیس کا بھی ہے, گیس کا ٹیرف کا بہت زیادہ ایشو ہے کہ جو 2-3 سال کے اندر ٹرپل ہو گیا گیس کا ٹیرف. ایک تو وہ اس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا. لیکن واٹر کا تو ایشو یہ ہے کہ اویلیبلٹی نہیں ہے. واٹر جتنا بھی انڈسٹری کو لینا پڑتا ہے ٹینکر سے لینا پڑتا ہے. اس سلسلے میں ہماری جو ابھی سابق جو ابھی اب تو نئے ایم ڈی آ گئے, ان سے میٹنگ بھی ہوئی تھی اور انہوں نے کچھ وعدے بھی کیے تھے لیکن وہ ابھی تک وہ نہیں ہوا, ایم ڈی چینج ہو گئے. ورنہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ انڈسٹری کو, لیکن ابھی جو ایم ڈی آیا ہے اسداللہ خان صاحب, یہ تو میرے خیال پہ کافی پرانا آدمی صلاح الدین صاحب گئے نا. ہاں تو یہ تو پرانا آدمی, اور یہ اسداللہ خان صاحب جو ہے ماشاءاللہ یہ کراچی کے ایک ایک انچ کو جانتے ہیں, سینٹی میٹر کے کون سا پائپ کہاں سے جا رہا ہے. یہ بہت زیادہ ایکسپیرینس آدمی ہے. تو وہ یہی ہے کہ ایک واٹر کا بہت بڑا ایشو ہے کراچی کے لیے, اور برسوں سے کہ واٹر جتنا بھی انڈسٹری کو لینا پڑ رہا ہے وہ تو لارج مینوفیکچر ہو گیا نا, آپ کے فباٹی والے ہو گئے. میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو نیمکو اینڈ سوئس والے, یہ تو ایس ایم ایز یا کاٹیج انڈسٹریز میں یہ بھی تو پرابلم میں ہوں گے. یہاں کے بھی مسائل دیکھیں, واٹر کے تو ان انڈسٹری کو بھی مسائل ہیں, الیکٹریسٹی کے یہاں بھی چھوٹے
چاہے چھوٹا کوئی کام کرنے والا ہے یا بڑا کام کرنے والا ہے، یہ دونوں مسائل انڈسٹری کے پاس ہیں۔ ایک تو لوڈ شیڈنگ کے بھی ایشو ہیں، اگر کوئی کمرشلی گیس کا ہے، کوئی کمرشل کام کر رہا ہے تو وہاں پہ بھی وہ جو ٹائم کے حساب سے گیس آتی ہے اور جاتی ہے، تو یہ سارے ایشوز ہیں۔ رات کو 10 بجے بند ہو جاتی ہے۔ کوئی ریسٹورنٹ ہے، کوئی بیکری ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی چیز پیزا بن رہا ہے تو وہ آپ کو 10 بجے کے بعد گیس ان کمرشل ایریاز میں بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ گیس کے ایشو ہیں، اس کے ایشو ہیں، تو مستقل اب یہ جو ایک جو ریلیف ملا ہے اس کے، جیسے ابھی بجلی کا انہوں نے بھی کہا، الیاس بھائی نے بھی، کہ بھائی اگلے مہینے پتہ چلے گا کہ اس کا کیا رہتا ہے کمرشلی بھی۔ لیکن جو ایشوز ہیں وہ لارج اور اس کی ایس ایم ایز کے لیے جو بات ہے نا، اصل میں گورنمنٹ کو کوئی انسینٹیو اناؤنس کرنا ہوگا ایس ایم ایز کے لیے، اور ایک آپ کا جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کے لیے۔ اگر آپ پہلے دیکھیں لانگ ٹرم پہ پی آئی ڈی سی اور اس قسم کے جو ادارے تھے وہ لانگ ٹرم لون دیتے تھے اور انڈسٹری کو سپورٹ کرتے تھے، اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ سب سے اہم جو چیز ہے کہ ایک تو سنگل ڈیجٹ میں انٹرسٹ ریٹ آنا انتہائی ضروری ہے انڈسٹری کو سروائیول کے لیے۔ دوسرا، وہ چاہے اسمال انڈسٹری ہو، چاہے میڈیم ہو یا لارج ہو، اس کے لیے سب کے لیے ضروری ہے کہ لوکل انڈسٹری کے ریوائول کے لیے بھی اور ایکسپورٹ اورینٹڈ کے لیے، دونوں کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو سنگل ڈیجٹ پہ آنا چاہیے۔ لیکن ایس ایم ایز تو اکثر جو ہے ایس ایم ایز جو ہے ان پہ شرح سود کا فرق نہیں پڑتا، شرح سود کا فرق پڑتا ہے آپ کے لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے۔ آپ مثال کے طور پہ بیکرز اینڈ سٹوڈنٹ والے ہیں یا آپ کے ایک ریسٹورنٹ والا ہے، وہ تو لون نہیں لیتا بینک سے، تو اس کے لیے تو اتنا پرابلم نہیں ہے شرح سود۔ شرح سود تو پرابلم تو آپ کا لارج مینوفیکچر سیکٹر جو آپ کا ہے۔ دیکھیں لارج والا اسمال اسکیل ایس ایم ایز کو بھی گروتھ چاہیے نا، تو کتنے لیتے ہیں بینک سے لون؟ ان کا بھی ہے، لمٹ تو ہے نا، لیکن ایس ایم ایز لیتے کوئی بھی نہیں لیتے ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ غیر شرعی ہے۔ لیتے ہیں، نہیں اس میں دیکھیں اب آج کل جو ہے اسلامک موڈ آف فائنینسنگ بھی آ گیا ہے، اچھا ہاں، تو لوگ اس کو اویل کر رہے ہیں، لیکن چیز یہی ہے کہ ان کو اپارچونٹی وہ نہیں ہے نا۔ اگر وہ بھی ایک عام شرح سے مل رہا ہے، ایس ایم ایز کو کچھ اسپیشل ریٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ گروتھ کر سکیں۔ ایس ایم ایز کو بڑھنے کا حق تو ہے نا کہ وہ بھی اپنے آپ کو بڑھائیں، تو وہ نہیں بڑھ پا رہے اسی وجہ سے کہ وہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، سنگل ڈیجٹ میں آنا چاہیے۔ اور جو دوسرے مسائل ہیں، یوٹیلیٹیز کے پرائزز، وہ بھی اسپیشل ان لوگوں کے لیے اگر ہوں گے ایس ایم ایز کے لیے تو اس سے گروتھ۔ تو آپ کا جو یہ دوسرا سیکٹر ہے سویٹس اینڈ بیکرز کا ریسٹورنٹ والا، یہ سیکٹر جو ہے یہ بجلی کے بل اور گیس کی وجہ سے سب سے زیادہ کرائسس میں ہے۔ گیس کے بل کی وجہ سے تو مین آپ دیکھیں نا گیس کی کنزمپشن ہے، اور پچھلے 3 سال کے دوران ٹرپل ہو گئے گیس کے بل، جیسے الیکٹریسٹی کا بھی بتایا ڈبل سے زیادہ ہو گئے، اسی طریقے سے گیس کے بل بھی ٹرپل ہو گئے۔ گیس کا بڑھ جاتا ہے 4000 کا ڈائریکٹ بل بڑھ جاتا ہے، 100 اوپر بڑھ گیا، تو وہ لگا کے تو اسی وجہ سے جو ہے نا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا۔ چھوٹے جو کاروبار والے ہیں وہ تو بند ہو گئے، بہت سے جو اسمال اسکیل پہ جو کام کرتے تھے وہ تو بند ہو گئے، انہوں نے تالے لگا دیے، کیونکہ اتنے اس میں مشکل ہے بہت سروائیو کرنا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی، جو درمیانے اور بڑے ہیں وہ اس کو لے کے وہ تھوڑا کور کر لیتے ہیں، کور کرتے ہیں، ایکسپینڈیچر کو قابو کر کے وہ کر لیتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں جی الیاس بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ میں جو چھوٹے پیمانے پہ کام کرنے والے ہیں، بیکرز ہیں اور خاص طور پہ کیٹرنگ والے ہیں، وہ تو 80-90% چھوڑ دیا انہوں نے، وہ سلنڈر پہ آ گئے ہیں، سلنڈر پہ آ گئے ہیں یا لکڑی کے اوپر چھوٹے بیکری والے چلا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ ارے سر آپ لکڑی کی بات کر رہے ہیں، لکڑی پہ آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے۔ سائٹ ایسوسیشن میں گیا تو جاوید بلوانی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ کراچی چیمبر کا، ان کی فیکٹری میں بنا بوائلر جو ہے وہ لکڑی سے چلا رہے ہیں، تو یہ تو آپ ان کی کیا بات کر رہے ہیں، بڑوں کی بات کر رہے ہیں جی۔ یہ تو پتھر کو حکومت کی یہ پالیسی جو 5000 گنا جو گیس کے پیسے بڑھا دیے، کسی نے سب تو شور تو بچا، حکومت کسی ٹھکانے میں تو نہیں آئی نا کچھ۔ یہ قصور کس کا ہے؟ کس کا؟ حکومت کا قصور، ہمارا قصور ہے کیا؟ ہمارا قصور ہے کیا؟ گیس آپ کا پتا سی این جی کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں نے اربوں روپے کا نقصان کر دیا، سی این جی والوں نے اربوں روپے، ختم ہو گئے نا، نہیں دیکھیں پوری ختم ہو گئی۔ میں بات کے اختلاف کروں گا، سی این جی سیکٹر کو اگر یہ گرین مطلب یہ کہ ایک لگاتے، آپ کو پتا کہ سی این جی کے استعمال سے آپ کا پیٹرول امپورٹ کتنا کم ہو گیا تھا؟ ختم ہوگا، پیٹرول کے امپورٹ کم ہوا تو آپ کا
फॉरेन एक्सचेंज नहीं है ना, Foreign exchange तो नहीं आपको तो सीएनजी को तो आपको प्रमोट करना चाहिए। खत्म कर दिया ना, ये वो ये खत्म तो कर गलत दिया किया ना। ना ये। मैं आप कब कह रहे बोल रहा हैं हूँ? अरबों रुपए आपने जाया नहीं, जाया नहीं किया। किसने जाया नहीं किया। नहीं कह रहा हूँ, खत्म होने से अरबों रुपए जो सीएनजी पंप लगाए तो उनको नुकसान, उनका अरे भाई नुकसान उनके हो गया। पैसे फंस गए सबके सिक्योरिटी। यही बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट कह रहा हूँ उसी की कि बात कर रहा हूँ, हाँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये जो गवर्नमेंट की बेचारे- गलत पॉलिसी है कि जो सीएनजी को गलत- प्रमोट करना वही- चाहिए। वही बता रहा हूँ ना, बिल्कुल। वही गलत बता, उनके पंप तो खत्म हो गए ना, जब नहीं आएगी तो कौन जाएगा? अब सीएनजी में लेने में कौन रियाज लेगा? भाई ताकतवर कौन है? ताकतवर जो कौन है? माफिया है उसने कमजोर कर खत्म कर ताकतवर दिया। कौन है? मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे बाप जी, आप मैं बोल क्या, रहे हैं। आपको पेट्रोलियम जो माफिया है, ताकतवर कौन है? कुव्वत ही है ना, हम तो नहीं है ना मेरे भाई। देखिए पीछे कौन है? बैक पे कौन है? बात ये कि बैक इंटरनेशनल पे कौन है? देखिए, कोई किसी की बात सुनता है कोई भी क्या? इंटरनेशनल तौर पे क्योंकि इंटरनेशनल तौर पे पेट्रोलियम वालों की एक बड़ी लॉबी है। आदमी अमेरिका की मिसाल देता है, बांग्लादेश की मिसाल देता है, इंडिया में ऐसा चीज है क्या? हम तो तबाही पे बर्बादी में पहुंचे हुए। हमारा मुल्क क्या है? बलूचिस्तान की हालत क्या है? कराची की हालत क्या है? बलोचिस्तान की हालत क्या है? कितने बुरे हालत है। आप देखिए, सिर्फ इस दफा मैं एक मानता हूँ, डीआईजी सिक्योरिटी का निजाम बहुत अच्छा रखा हुआ था। हाँ। पुलिस की नफरी बहुत ज्यादा बढ़ाई हुई थी, ट्रैफिक पुलिस की बहुत नफरी बढ़ाई। मैं इस चीज को मानता हूँ, जो है थ्रेट थी हाँ। दहशतगर्दों की जानिब बस से। बिल्कुल ये लेकिन मानता हूँ, पुलिस ने बहुत अच्छा और हमारे कानून बहुत नाफिज अच्छा ने बड़ा अच्छा बहुत काम अच्छा किया। निजाम करा, बहुत जिसको अच्छा। मैं मानता हूँ। आईजी साहब ने, एडिशनल आईजी साहब ने, डीआई साहब ने, ट्रैफिक सबने बड़ा अच्छा निजाम करा, इस पे बहुत मैं मानता हूँ। इन्होंने वाकई में बहुत ज्यादा नफरी लगाई हुई थी, इनकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया इनका अदा करता हूँ। ये चीज जिसमें बात है वो बात में ये जो बोल ये तेसी साहब ने एक बात की थी कि ये वो सूद की शरह कम होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सूद का तो एसएमई से इतना ताल्लुक नहीं है। देखिए, सूद ये बैंक के, मेरी बात को बुरा नहीं माने, हाँ। चाहे इस्लामी बैंक हो चाहे कोई सूद ही है, और लगाए ये मैं मान ही नहीं सकता इसको। कोई मुफ्ती आ रहे फतवा दे रहा हो, गलत फतवा दे रहा है। अल्लाह से जंग है, अल्लाह से जंग है ये। किसी दिन एक प्रोग्राम करूंगा इस पे भी मैं, अल्लाह से जंग है, मैं कहता हूँ अल्लाह से जंग ही है। नहीं तो आप किसी बड़े से पूछ लो, बड़े हमारे पूछे कहते थोड़ा खाना ज्यादा खा लो, सूद तो सूद ही खा रहा हो ना यार, घुमा कहानियों अच्छा, पर मैंने नोट किया है कि एसएमईस में कॉटेज इंडस्ट्री का नहीं पता, एसएमईस में ज्यादातर लोग 90 to 95% इससे इग्नोर, मतलब अवॉइड करते हैं। अभी मैं एक छोटी शरीयत कोर्ट का एक फैसला छोटी आ सी चुका है। उसकी इन्होंने मुद्दत दी है, उसको मुद्दत को बढ़ाए चले जा रहे हैं। बढ़ाई जा रहा वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस दफा जो उनसे मुआहदा किया था, तो 2028 तक कहा है कि सूद के निजाम का खात्मा होना 25 चाहिए। से 28 हो गया। 2050 में भी नहीं खत्म नहीं, होगा। सूद के निजाम का कहा है, ये नहीं कहा है कि किसी को लोन नहीं देना चाहिए। बात ये है कि उसको तो कह लोन रहे देगा हैं तो सूद नहीं तो लेगा ना। नहीं, देखें, इस्लाम में हर चीज का हल मौजूद है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, उसमें हर चीज का नहीं मानता तो सूद एक अलग चीज है। सूद को तो हर मुसलमान उसको डिस्करेज करेगा, करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्लाम में कोई फाइनेंस का कोई मॉडल नहीं है तो बस हम वो जो मुफ्तियान है वो भी सब इसी पे लगे हुए ना। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो कहा है, जो गवर्नमेंट को जो उलमा काउंसिल ने कहा है कि 2028 तक कब हुआ है, तो यही है ना कि अपने पूरे निजाम को इस्लामिक मोड में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। ये नहीं हो रहा कि खत्म कर दें, बैंकिंग सिस्टम को खत्म करने की बात नहीं हो रही है। नहीं, उसके लिए देखिए होमवर्क की जरूरत है। बस होमवर्क हो रहा है ना, वही अभी इस शरीयत कोर्ट के अंदर जो फैसला हुआ उसमें हमारे हफीज साहब जो थे, क्या कहते हैं, पिटीशन में शामिल थे, तो वो आए थे यहाँ पे मेरे स्टेट बैंक के गवर्नर से। उस डेलीगेशन में मैं भी शामिल था। तो जमील साहब ने, गवर्नर साहब ने कहा कि बिल्कुल हम कर लेंगे, उस पीरियड के अंदर कर लेंगे, लेकिन हमें होमवर्क कहीं नहीं नजर आता। और आप अब तक एक्सटेंशन मिल गई है। जमील साहब गवर्नर स्टेट बैंक से मैंने भी ये सवाल किया था और उनके पास कोई जवाब नहीं था। खैर, तो वो ये सारे लोग जो बैठे देखें, हैं, अभी जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी की है, हर बैंक ने अपनी एक विंडो कर ली है इस्लामिक मोड में, और अब बहुत से बैंक कन्वर्ट करने जा रहे हैं इस्लामिक मोड में, और इस्लाम में हर चीज का हल और सॉल्यूशन मौजूद है। एक हिंदू अगर सर पर टोपी पहने तो मुसलमान हो जाएगा। ये बात करी, ये मिसाल दी, एक हिंदू एक हिंदू सर पर टोपी पहन ले तो क्या मुसलमान हो? नहीं, ये नहीं होगा ना। आज मिजान मैं बैंक यही वाला तो कह रहा हूं। आज इस्लामी बैंकिंग उस वक्त से शुरू हुई जब अमेरिका में ट्विन टावर गिरा, उसके बाद इस्लामिक बैंकिंग का एक बहार पूरा हर आदमी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आपके सिटी बैंक, जो सारे- यहूदियों के बैंक है, उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग शुरू कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि इस पे काफी ज्यादा बहस की सही जरूरत बात है, सही कह रहे हो बात ये। कि एक गैर मुस्लिम अगर टोपी पहन ले तो कह देना मैं मुसलमान हो गया, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल एक तरीका है कि नियत, मजहब में हमारा नियत है, यानी कि किराया और सूद जो है ना 19-20 का ही फर्क है। इसको अगर आप सोचेंगे ना, आप देखेंगे 19-20 का, आप वो सूद कहते हैं
میزان بیگ جو اسلامی ہے وہ اس کو کرایہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں رینٹ ہے. وہ بعد میں بحث کروں گی, لمبی بحث ہے, میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا. خیر میرا محمود صاحب, یہ آپ آ جائیں نا کاٹن انڈسٹری کی طرف. یہ لانڈی اور اورنگی کی کاٹن انڈسٹریز کے لیے آپ کافی طویل عرصے سے جدوجہد بھی کر رہے ہیں, کیا صورت حال ہے بھائی؟ دیکھیں یہ دو, مجھے تو لگ رہا ہے کاٹن انڈسٹری صرف نام رہ گیا ہے, نظر کہیں نہیں آتا مجھے. بالکل یہی ہے, صرف نام رہ گیا. دیکھیں اس وقت جو ہے کاٹیج انڈسٹریز کی جتنی ضرورت ملک کو ہے, اور خاص طور پہ کراچی کو, کبھی نہیں تھی. اس لیے کہ دیکھیں سرکاری سطح کے اوپر ہماری کوئی آپ کی زمینوں پہ تو قبضہ ہو گیا, چائنا کٹنگ ہو گئی, چائنا کٹنگ اورنگی والے پہ, لانڈی والے پہ بھی یہی ہوا, نوکریاں ہماری بند ہو گئیں, اور جو صورتحال ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی بھی آپ کے سامنے ہے. اب یہ کاٹیج انڈسٹری وہ پودا ہے کہ جو اگر آپ اس کو سہارا دیں تو وہ بہت پنپ سکتا ہے. بالکل صحیح. 4000 پلاٹ اورنگی ٹاؤن میں اور 2334 پلاٹ لانڈی کے اندر 1993 کے اندر بیلٹ ہوئے تھے, اور آج 2025 میں جی ہاں کورٹ نے آرڈر کیا ہے اورنگی کاٹیج انڈسٹری کے لیے. انہوں نے 2 سال پہلے آرڈر کیا کہ ان کو پوزیشن دیا جائے, لیکن اب 2 سال کے بعد جو میئر صاحب نے پوزیشن دیا ہے وہ اس طرح دیا ہے کہ نہ وہاں پلاٹ کی ڈیمارکیشن ہے, نہ وہاں سیوریج لائن ہے, نہ وہاں پانی کی لائن ہے, نہ وہاں سڑکیں ہیں. اور اب وہ قبضہ کس طرح دے رہے ہیں, گوگل والوں کو بلاتے ہیں, وہ سروے کرتا ہے, وہ پلاٹ پہ نشان لگاتا ہے, اور وہ عملہ جو مل کے نا کچھ اور مل کے اس سے 10-15 ہزار روپے لے لیتے ہیں. اب کل کو برابر والا آئے گا تو وہ بولے گا یار یہ میری زمین پہ قبضہ کر لیا. اور اس افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر سال بجٹ کے اندر پیسہ رکھا جاتا ہے مگر اس پہ نہیں ہو رہی. تو آپ جا کورٹ جائیں, آپ کورٹ جا کے دوبارہ اس کے لیے کر رہے ہیں. رہا لانڈی کاٹیج انڈسٹری کا, وہ فیصلہ اس وقت باقی ہے, اور اس وقت جسٹس صلاح الدین پنور صاحب جب سپریم کورٹ چلے گئے بہت اچھا آرڈر کر کے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ریونیو بورڈ اور KMC کو اور چیف سیکرٹری کو پابند کیا ہے کمیٹی بنا کے کہ آپ ان کا مکمل سروے ہمیں پیش کریں, اور اس کے بعد پھر ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. تو وہ 4 مہینے سے لیت العال سے کام لے رہے ہیں. ابھی ہم کل بھی گئے تھے, کورٹ گئے تھے, اور ہم نے چیف جسٹس سے کہا ہے کہ ہماری سماعت نہیں ہو رہی ہے تو اس کو سماعت کی جائے, کیونکہ وہ جو آئینی بینچوں اور ہماری چونکہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہے CP 5909 نہیں پٹیشنر ہوں اس کا, تو ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ اس کو سماعت کو جاری کیا جائے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. اس لیے کہ اس میں سے بہت سے لوگ تو چلے گئے اور بہت سے لوگ اس عمر میں پہنچ گئے ہیں کہ ان کو توقع نہیں رہی ہے. تو اس لیے ہماری گزارش میئر سے بھی ہے اور چیف جسٹس سے بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ آپ چلتے رہیں. میں آپ ایک تھوڑا سا بریک لوں گا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو سے جاری رکھیں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین, پروگرام در حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں, اور میں آپ کو خوش آمدید دوبارہ کہتا ہوں. اور وقفے میں جانے سے قبل جو ہمارے مہمانوں سے گفتگو ہو رہی تھی وہ مختلف گفتگو تھی, لیکن بات یہی ہے کہ معیشت کو جتنا بھی زیر بار ہے, اس زیر بار میں زیادہ تر جو قصور ہے وہ ہمارے حکومت کی اپنی پالیسیز کا بھی ہے. اس میں پالیسیز کی جو اگر درست ہوں تو یقینی طور پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. شیخ صاحب ایک بات بتائیں, آپ لوگوں کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوتی ہے, آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, سارے پالیسی میکر سے ملاقات ہوتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنے گیس کے ذخائر ہیں, اتنے اس کو ڈسکور کیوں نہیں کرتے؟ ابھی کورنگی میں ایک مقامی بلڈر کی جانب سے کھدائی ہو رہی تھی اور وہاں سے میتھین گیس نکل آیا, وہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا اس ایریا میں. تو آپ لوگ یہ سوال کیوں نہیں کرتے ان لوگوں سے کہ اس کی طرف توجہ دیں؟ دیکھیں ہر فورم پہ ہم تو جاتے ہیں, جب پرائم منسٹر کے پاس بھی اور جب آرمی چیف بھی یہاں پہ کراچی میں 5-6 مہینے میں 2 دفعہ بلا چکے ہیں, اور یہ تمام مسائل ذکر ہوا ہے. جیسے اس میں ایک سنگل ڈیجٹ پہ تھا وہ لے کے آیا, الیکٹریسٹی کو لے کے آئے, اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. لا اینڈ آرڈر کی بات چیت ہوتی ہے, کیونکہ لا اینڈ آرڈر اگر بہتر ہوگا تو پھر بھی انڈسٹری اور ملک کے لیے اور خاص طور پہ کراچی کے لیے بہتر ہوگا. تو تمام فورم پہ بات چیت تو ہوتی ہے, اور ان کی طرف سے پازیٹیو رسپانس بھی آتا ہے, چاہے آرمی چیف ہو چاہے پرائم منسٹر ہو, کریں گے. لیکن وہ جو رسپانس ٹائم ہے نا, وہ اصل فیصلہ کرے گا کہ رسپانس ٹائم وہ کتنے عرصے میں اس کو میچور ہو سکتا ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کراچی کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہر فورم پہ بات ہوتی ہے کہ جی کراچی, لیکن کراچی کی ڈیولپمنٹ بات ہوتی ہے, لیکن معذرت کے ساتھ جی کراچی کی ترقی میں اگر عوام اگر آواز اٹھاتے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن تاجر جو ہے وہ اپنی وہ اسٹرانگ آواز نہیں اٹھاتے کراچی کی ترقی کے لیے, چاہے بڑے فورم پہ. عوام کی پہنچ تو وہاں تک نہیں ہوتی نا, آپ لوگوں کی ہوتی ہے.
تو آپ لوگ اتنے زیادہ ٹیکس بھی دیتے ہو, سارا ٹیکس بھی دیتے ہو, سارا کچھ کرتے ہو, لیکن آپ لوگ کی آواز میں وہ مطلب یہ کہ کھنک نظر نہیں آتی کہ جناب کے حکومت جو ہے اس کی طرف توجہ دیں. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو ایس ایم ایز ہے اس کے مقابلے میں آپ لوگ زیادہ طاقتور ہو. یہ آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہے, آپ کی آواز بھی ہوتی ہے, لیکن آپ لوگوں کی جانب وہ کوئی فیڈریشن میں بٹا ہوا ہے, کوئی چیمبر میں بٹا ہوا ہے, کوئی ایسوسیشن میں بٹا ہوا ہے. بولنے ہی نہیں دیتے, بولنے ہی نہیں دیتے, آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. نہیں, آپ کی کچھ حد تک آپ کی بات صحیح بھی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ آواز نہیں پہنچاتے ہیں ہر فورم پہ جا کے, لیکن یہ ہے کہ اس کو زیادہ پروپیگیٹ نہیں ہوتا ہے. یہ آپ کی بات صحیح ہے. آپ سے زیادہ اسٹرانگ پنجاب کا تاجر ہے جی, وہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہی وہ ہے ٹیکس بھی نہیں دیتا, لیکن جو بجلی کا بل بھی نہیں بھرتا, کچھ بجلی کا بل بھی نہیں بھرتا, اور بدماشی بھی ہوتی ہے اور بدزبانی بھی ہوتی ہے, لیکن ہمیں جو آپ لوگ ڈر کے پی او ایس بھی لگاتے ہو. جس فورم پہ بھی ہم جاتے ہیں, چاہے سندھ گورنمنٹ پہ ہوتا ہے چاہے آپ کی سینٹرل گورنمنٹ, دونوں پہ ہماری آواز ہوتی ہے. جیسے سندھ گورنمنٹ سے ہمارا ایک شروع سے ایک یہ رہا ہے کہ جی سنگل ونڈو ہونا چاہیے آپریشن. لیبر کا اگر ہے تو لیبر کے 8 محکمے ہیں, مختلف آتے ہیں, ای او بی آئی, سیسی, اور سب اس چیز پہ اتفاق بھی کرتے ہیں ہر لیول پہ. اگر ہم چیف منسٹر سے بھی ملتے ہیں, گورنر سے بھی ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں جی سنگل ونڈو ہونا چاہیے تاکہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو. لیکن وہ امپلیمنٹ کب ہوگا اس کا نہیں پتا کہ وہ کتنے سالوں میں ہوگا, 10 سال میں ہوگا. آپ لوگ دھمکی نہیں دیتے نا, آپ لوگ سخت لہجے میں بات نہیں کرتے نا کہ ہم یہ ان کی طرح جماعت اسلامی کی طرح اگر نہیں ہوا تو ہم ہڑتال کریں گے. اصل میں انڈسٹریلسٹ جو ہے نا وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تو مصیبت اور ہم جدوجہد کے تحت, عوام کا مسئلہ نہیں ہے, گٹر میں گر رہے مر رہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے, مصیبت تو آپ کے لیے, اور ہم جدوجہد کے ساتھ, سڑکیں خراب, گیس نہیں, پانی نہیں, بجلی نہیں, پھر تو مطلب کہ اور ٹیکس بھی دیتے ہیں. جی, ٹیکس تو الحمدللہ کراچی میں سب سے زیادہ 70% کہتے ہیں کہ 72% دیتے ہیں. تو مطلب یہ کہ تھوڑا سا کمزوری تو ہے آپ لوگوں کی طرف سے. نہیں, کمزوری تو ہے, لیکن وہ یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو ہم ہر فورم پہ اٹھاتے ہیں, لیکن کس انداز میں اٹھانا چاہیے اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے. اگر ہم لوگوں میں جیسے اگر آپ کو مثال دوں, اب جیسے کراچی چیمبر آف کامرس ہے, اس کے ساتھ 7 ٹاؤن ایسوسیشن ہے, وہ اس وقت الحمدللہ اس سال پورے آن بورڈ ہیں. ورنہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ بٹے ہوئے ہوتے تھے, لیکن اس سال الحمدللہ 7 ٹاؤن ایسوسیشن آن بورڈ ہیں. تو اس سے بہت فرق پڑا ہے کہ اگر کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں تو چیمبر کے سطح پہ اور ہم ساتوں مل کے بھی اپنی بات کو ایک بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ چیمبر جہاں پر موجود ہے اپنے برابر کی روڈ نہیں بنوا سکی, جو ٹوٹی بھی روڈ ہے وہ نہیں بنوا سکی. جاوید بلوانی نے تو بلاول بھٹو کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں لگا بات کری تھی. جاوید بلوانی نے بلاول بھٹو کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں لگا بات کری تھی, کراچی کا پورا اٹھایا تھا, لیکن مجبور جگہ کیا بول سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے نا کہ تاجروں کی طرف سے سپورٹ نہیں مل رہی ہے نا. سپورٹ کیوں نہیں ہے؟ سپورٹ تو ہے. سپورٹ کس کی سپورٹ, کیا سپورٹ چاہیے؟ ہم تو سپورٹ دینے کو تیار ہے. آپ سامنے والے بولے ان کو سب کو بلاتے ہیں نا, ہمیں نہیں بلاتے. ہمیں نہیں بلاتے. آپ لوگ چھوٹے اس کو بلائیں گے بھی نہیں ہو. ایک دفعہ آپ لوگ بلایا تھا کاکڑ صاحب, انوار الحق کاکڑ صاحب نے بلایا تھا, میں نے پوچھا ان کو برا لگ گیا تھا. ابھی بھی برا لگ جاتا ہے میرے بھائی. بلائے نا, بات کرے نا, آنکھوں میں آ کے ہم تو بات کرنے کو تیار ہیں. آپ یقین مانے 4 پارکنگ والے 200 روپے گاڑی کے, 50 روپے موٹر سائیکل میں, سب کو پکڑ کے لیا ہے کیمپ کے اوپر. میں 7 سالوں کے سب کے ایف آئی آر کاٹو. ٹھیکیدار آ گیا. میں نے کہا حرام کے پیسے لے رہا ہو تم لوگ کیا؟ 40 روپے گاڑی کے کروائے, 20 روپے موٹر سائیکل کے کروائے. ایک پیسے بڑھتی نہیں لینے. یہ عید کی وجہ سے بڑھا دیا تھا انہوں نے. خامو کسی کو پتا ہی نہیں. ایک آدمی شکایت لے کے آ گیا, بھائی آپ نے کیمپ لگایا ہوا ہے, 200 روپے گاڑی کے لے رہے ہو, 50 موٹر. اچھا, میں نے پورا روڈ مارا, سب کو پیسے چینے, میں نے سب کو, میں نے پولیس والوں کو, میں نے سب کو بند کرو. کاروائی ہوئی؟ کاروائی کیوں نہیں ہوئی؟ 40 روپے کر دیے اور 20 روپے موٹر سائیکل کر دیا, سب کا پیسے واپس دلوائے. بھائی اسی لیے تو میں آپ کی عزت کرتا ہوں. میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بولے سب کا. اگر ہمارے کو خدا کی قسم آرمی چیف بولا, بھلے کچھ بھی ہو, سامنے بولیں گے, ان کے بات کریں گے سامنے کے. یا کوئی بری بات کیا ہے؟ نہیں, ہم تو دیکھیے آرمی چیف کے سامنے تو یہ لوگ بھی بات کرتے ہیں, اسی طرح بات کریں گے. آپ بھی وہی بات کریں گے جو یہ بات کرتے ہیں, پرچی لے کے. میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ ایس ایم ایز کی جو پرابلمز ہیں, میرا آپ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ روڈ پہ بیٹھے ہو نا, تو سڑکیں اگر خراب ہوتی ہیں یا پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کی اپنی بائنگ میں فرق پڑتا تو ہے. سب کی بائنگ میں فرق پڑتا, کیا خریدار نہیں آئے گا. پورے کراچی کی کھنڈرات بنی ہوئی ہے. یہی تو بات بولی تھی, ان کو برا لگ رہا. پورا کراچی کھنڈرات, کون سی سڑکیں صحیح ہے بتا. لال قید کی حالت دیکھ رہے, نارتھ کراچی. آپ حافظ نعیم کا, ایک سیکنڈ,
حافظ نعیم جو ہے ایک بلاک میں حیدری میں ان کی سڑکوں کی حالت دیکھ کر رینجرز والوں نے اپنا علاقہ بھی کچھ صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، پوری کھنڈرات بنی ہوئی ہے، میرا سسرال وہاں رہتا ہے، پورا کھنڈرات بنا ہوا ہے، اتنی بری حالت ہے بلاک کی حالت۔ حافظ نعیم وہی رہتے ہیں، لیکن وہ حالت تو دیکھیں، کچھ بولے حافظ نعیم صاحب بولے اس علاقے میں، کیوں نہیں بولتے؟ اسی علاقے وہ تو ان کا علاقہ ہے پورا، بات تو کریں نا کم سے کم۔ بات یہ ہے کہ ہر آدمی بول رہا ہے اپنی سطح پر، بولے ہر نا، آدمی بول رہا ہے۔ پورے کراچی ہر کی آدمی حالت، بول پورا کراچی کھود کے رکھ دیا، نہیں رکھ دیا؟ جی جی اتنا ٹرافک جام ہے، بری اتنا حالت ہے۔ ٹرافک آپ کا جام ہے شفیق موڑ، کہ پوچھو مت۔ آپ کا جو ارے شفیق البصمہ نہیں جا موڑ جو سکتا۔ آپ کا آفس ہے جی جی فباٹی کا، میرا خیال میں گزشتہ 8-10 پورا سال سے میں یونیورسٹی، دیکھ رہا ہوں۔ پورا یونیورسٹی روڈ کھدا ہوا ہے، خدا کی قسم البصمہ نہیں جا 3 سال سکتی، سے اتنی پورا 3 سال ہو نہیں، گئے۔ انڈسٹریل جو پورا ایسوسیشن روڈ ہے، کھدا ہوا ہے۔ جو 7 ٹاؤن ایسوسیشن ہے، اس کو گورنمنٹ آف سندھ نے، نہیں آپ کی اپنی ہے، لیکن آپ کی جو مین روڈ ہے، ہاں جو شفیق موڑ، مین روڈ ہے وہ وہ کیوں تو نہیں بنوا وہ سکے نہیں آپ؟ بنا سکے وہ، کیونکہ وہ تو جو سٹی گورنمنٹ ہے اور ان کے انڈر تو آپ یہی تو میں کہہ رہا ہوں ان نا کہ سائڈ آپ جو لوگ ایریاز ملاقات ہوتی ہے، ہیں اس کے باوجود یہ حال ہے۔ وہ تمام ٹاؤن ایسوسیشن نے اپنے تئیں اس کو ڈیولپ کیے ہیں ان سائڈ۔ بلال بھائی، جبکہ ہمارے اوپر بجلی کے بل میں وہ ٹیکس الگ ہاں، لگ الگ گیا، ہے، 400 وہ روپے کروڑوں روپے کی آمدنی آ رہی ہے، لیکن ہم پہ خرچ نہیں ہو رہی ہے۔ انفراسٹرکچر ٹیکس، ہاں آپ اس کو چھوڑ دینا، آپ یہ جو گاڑیوں کے آپ ٹیکس بھرتے ہیں، گاڑیوں کا ٹیکس بھرتے ہیں، کیوں بھرتے ہیں گاڑیوں کا ہاں ٹیکس؟ صحیح بات، آپ سڑکوں کا استعمال کرتے ہیں نا، صحیح بات تو ہے۔ وہ بھی نہیں لگتا اس کے اوپر۔ تو کہنا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت سے بھی وہ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو اب آپ لوگ سڑکوں کو درست کرنے کے لیے دھرنا دینا۔ ایک چھوٹی سی بات کروں گا، 2,500 روپے انہوں نے لگا دیا ہے پلیٹ بدلوانے کا، ایک نیا ٹیکس، نیا لگا دیا۔ یعنی اس میں اربوں روپے کمائیں گے، اور یہ مطلب کیا ضرورت ہے کہ یہ نئی پلیٹ لگے گی؟ معذرت کے ساتھ ایک بات سن لیجئے گا، ہم میں اور آپ میں بھی ایسے لوگ بھی ہیں جو مخصوص نمبر پلیٹ حاصل کرنے کے لیے 5-5 کروڑ روپے دیے، ان کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ ہاں وہ بھی ہاں؟ جب گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ کوئی نمبر پلیٹ مخصوص لینے کے لیے 5 کروڑ روپے دینے کو تیار ہے، تو 2,500 روپے کیا چیز ہے؟ بلال بھائی، بعض لوگ بل دیکھ کے خودکشی کر رہے ہیں، بجلی کا بل دیکھ کے اس کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے۔ بلال بھائی، جو بجلی کا بل دے کے خودکشی کر رہے ہیں وہ بلال بھائی تھوڑی سی میری ایک بات رہ گئی، یہ پروفیسر ٹیکس والے، ٹریڈ لائسنس والے، بورڈ ٹیکس والے گنڈا گردی میں اتر آئیں گے، گنڈا گردی میں اتر آئے، اتنا کس کے 50,000 کے، کسی کا 10,000، کسی 20,000۔ میں ان سے کہتا ہوں اگر ٹاؤن راضی میں میرے سن رہے ہیں، فرحان غنی صاحب سن رہے ہیں میری آواز، ون ونڈو کر دیں، ہم سے بیٹھ کے بات کریں، ہم سب سے ٹیکس دلوانے کو تھے، یہ نہیں کسی کو 20,000 کے، آدھے ان کے آدھے ان کے۔ میرے خیال پہ ہم پروگرام کو ختم کرنے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جلدی سے دو باتوں کی توجہ اور دلانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں یعنی کہ سپورٹ ملنا چاہیے تاجر اور کاٹیج انڈسٹری کو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے کے الیکٹرک نے ایک معاہدے کے تحت صارفین کو شارٹ کیجئے گفتگو، صارفین کو شامل کیا تھا کہ وہ اس نفع میں شامل ہوں گے۔ یہ 54 ارب روپے ہمارے ڈیوز ہیں کراپ بیک کے نام پہ، اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا ریلیف ہم کو ملنا چاہیے۔ اب وہ اس کا ریلیف دینے کے بجائے ہمارے اوپر وہ لگا رہے ہیں کہ 68 ارب روپے نادہندگان کے اوپر تھے، نیپرا سے اجازت مانگی ہے کہ الیکٹرک لے کے کر دے۔ تو ہمیں یہ ظلم سے نجات دلا ہے، ان کو لاڈلا عوام کو بنائیں، تاجروں کو بنائیں جو ٹیکس دیتے ہیں۔ نیپرا ان کا بیٹا ہے، نیپرا ان کا پہلے اوپر کا بیٹا ہے، دوسری بات آپس میں چٹے بٹے۔ دوسری بات یہ کہ جو پیٹرول کے اوپر یہ دوہرا معیار جو ہے کہ ہم بڑھائیں گے تو بڑھا دیتے ہیں، لیکن گھٹاتے ہیں تو اس ریشیو سے نہیں بڑھتا۔ اس وقت عالمی منڈی کے اندر انتہائی کم ہو گئی ہے۔ سر جی تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ بھی عوام پہ بوجھ ہے ہمارا۔ آپ وہ مطالبات کریں جو حکومت کے بس میں، آپ آئی ایم ایف کے انڈر میں، آپ آئی ایم ایف کے انڈر میں، آپ وہ مطالبات کریں۔ ہمارا آئی ایم ایف بنا رہا ہے، ہمارا بجٹ ہی آئی ایم ایف بنا رہا ہے، تو کیا کرو گا؟ ریٹ کم کریں گے تو کم ہوں گے نا، یہ تو اصول ہے نا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں عالمی منڈی میں جب کم ہے تو جلدی سے بتائیے 2 لفظ میں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے کہ جو یہ پرائز میں جو کمی ہوئی ہے الیکٹریسٹی کی خوش آئند ہے، لیکن اس میں مزید جو آئی پی پی سے معاہدہ کر کے اور اس کو مزید ریڈیوس کیا جائے، دوسرا انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا جائے، تیسرا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو، یعنی کہ ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے، مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ، تاکہ انڈسٹری بہتر انداز میں کام کر سکے۔ ناظرین بات یہ ہے کہ یہ مسائل اتنے زیادہ گھمبیر ہیں کہ اس پہ ہم پوری رات بھی بیٹھے رہے تو شاید یہ گفتگو ختم نہ ہو سکے، لیکن بہرحال حکومت کو بھی ان کی مطالبات کی طرف دیکھنے چاہیے اور ایزی جو کاسٹ آف ڈوئنگ ہے اس کو کم کرنا چاہیے۔ بلال صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔